بھابھی کو کمرے میں بند کرنے کے بعد گھر میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ اماں نے اپنے دوپٹے کو سر پر مضبوطی سے لپیٹا اور برتن دھونے میں مصروف ہو گئیں۔ وہ تو ایسے ظاہر کر رہی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بھائی جو غصے اور تھکن سے بے حال تھا صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی لیکن آنکھوں میں سختی برقرار تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھابھی کو جان سے ہی مار ڈالتا، مگر شاید وہ بھابھی کو مار مار کر تھک چکا تھا، تبھی کمرے میں بند کر دیا تھا، مگر اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ بھابھی کے پاس جا کر ان کو تسلی دے سکتی، ان کو چپ کروا سکتی، کیونکہ ان کی سسکیوں کی آوازیں مجھے کافی دیر تک سنائی دیتی رہی تھیں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اماں اور بھائی کے سامنے بھابھی کو جا کر تسلی دے سکتی۔ بھابھی اندر کمرے میں زخمی اور بے بس خاموشی سے بیٹھ گئی تھیں۔ میرے دل میں رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ بھابھی کو تو اماں کتنی چاہت سے پیار سے بیاہ کر لائی تھیں۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ شادی کے بعد ہمارے گھر آ کر ان کی زندگی تباہی کی طرف چل پڑے گی۔ وہ بیچاری بھی سوچ رہی ہوگی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ کیا اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک عورت تھی جو اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا؟ کیا اس کا قصور صرف اتنا سا تھا کہ وہ بیچاری یتیم تھی، اپنی مدد کے لیے کسی کو بلا نہیں سکتی تھی؟ بلکہ وہ تو خاموشی سے بھائی کا ہر ظلم، ہر ناانصافی صرف اس لیے برداشت کر رہی تھی تاکہ اس کا گھر بسا رہ سکتا، مگر بھائی نے بھی تو ظلم کی انتہا ہی کر دی تھی۔ میرا نام روشنا ہے۔ میرا تعلق کراچی شہر کے ایک پوش علاقے سے تھا جہاں میں اپنے اماں ابا اور بھائی شہاب کے ساتھ رہتی تھی۔ ابا ایک سرکاری ڈرائیور تھے۔ وہ ایک حادثے میں اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکے تھے اور ٹانگوں سے معذور سارا دن ویل چیئر پر بیٹھے رہتے تھے۔ ابا بہت ہمت اور حوصلے والے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ناشکری نہیں کی تھی، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ ہمیں اپنے لامحدود خزانوں میں سے رزق دے رہا ہے، ورنہ بہت سے لوگوں کو تو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ میں نے ابا کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں دیکھے تھے، بلکہ وہ تو ایک سچے، کھرے اور مضبوط اعصاب کے انسان تھے، ہر حال میں مسکرانے والے اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ ابا کے برعکس اماں سخت طبیعت کی اور غصے کی تیز تھیں۔ جب تک ابا کی نوکری ٹھیک تھی، اماں بھی صبر شکر کر کے گزارا کر ہی لیتی تھی، لیکن جب سے ابا معذور ہوئے تھے، اماں ہر وقت ابا سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں کہ ان کی معذوری کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہو رہے تھے، گھر چلانے میں مشکلات آ رہی تھیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ہماری بہت سی زمینیں تھیں جہاں سے ہر مہینے اتنا ٹھیکہ تو آ ہی جاتا تھا کہ ہمارا گزارا اچھے سے ہو سکتا تھا، مگر اماں کو تو عادت تھی ذرا ذرا سی بات پر بڑا سا ہنگامہ کرنے کی۔ کچھ عرصہ تو ابا کی معذوری کی وجہ سے گھر بھر میں ٹینشن رہی تھی کہ گھر کو کیسے چلایا جائے، کیونکہ اس وقت شہاب کی بھی اتنی عمر نہیں تھی کہ وہ کوئی کام کر سکتا۔ ابا نے اپنی معذوری کے باوجود بھی ہار نہیں مانی تھی۔ انہوں نے تو اپنے ساتھ ساتھ اماں اور ہم دونوں بچوں کو بھی سنبھالا تھا، کیونکہ زمینوں کا خیال بھی ان کو ہی آیا تھا، اور انہوں نے خود زمینوں کو ٹھیکے پر دیا تھا جو کافی عرصے سے بیکار پڑی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زمینوں سے آنے والی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا گیا، تب بھی اماں نے شکر ادا نہ کیا، بلکہ یہی کہتی رہتی کہ اگر انہیں پتا ہوتا کہ ابا کی معذوری کے بعد ہی حالات بہتر ہونا تھے تو وہ پہلے ہی معذور ہو جاتے۔ اماں کی یہ باتیں سن سن کر مجھے تو بہت غصہ آتا تھا، مگر ابا ہمیشہ اماں کی ان باتوں پر بھی مسکرا دیا کرتے تھے۔ میں نے کبھی بھی ان کو غمزدہ یا اداس نہیں دیکھا تھا۔ جب زمینوں سے آنے والی آمدنی سے ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے، تب اماں نے ابا سے کہا کہ وہ شہاب کی شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ابا کو اماں کی یہ بات کچھ مناسب نہ لگی تھی کہ وہ شہاب کی شادی کرتے، کیونکہ وہ تو اس وقت بے روزگار تھا۔ ابا کا ارادہ تھا کہ پہلے شہاب کوئی نوکری کر لے، اس کے بعد ہی اپنا گھر بسائے، لیکن اماں نے ابا کو صاف منع کر دیا تھا کہ شہاب کوئی نوکری نہیں کرے گا، بھلا اسے کیا ضرورت تھی کسی کی نوکری کرنے کی، زمینوں سے اچھی خاصی کمائی تو آ جاتی تھی۔ لیکن ابا بضد رہے کہ وہ شہاب کو کسی نوکری پر لگوائیں گے۔ ابا نے تو کافی عرصہ سرکاری نوکری کی تھی، اس لیے ان کی واقفیت بھی کافی تھی۔ وہ تو شہاب کو بھی نوکری پر لگوا سکتے تھے، لیکن وہ مانتا تب نہ، اس کو تو گھر بیٹھے سب کچھ مل جاتا تھا، کیونکہ وہ تو اماں کا لاڈلا بیٹا تھا۔ اماں بھی اس کی بھرپور حمایت کرتی تھیں۔ پھر بھلا اماں کو کہاں گوارا تھا کہ ان کا بیٹا گھر سے باہر خجل خوار ہوتا پھرتا۔ اماں اور ابا کے خیالات میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ اماں چاہتی تھیں کہ شہاب کی شادی ہو جائے تاکہ گھر میں بہو آئے اور وہ اپنے لاڈلے کے لیے ایک خوبصورت زندگی کا آغاز دیکھ سکے،
لیکن ابا حقیقت پسند انسان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان کو شہاب کی فکر تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جائے، مگر اس کو تو مفت روٹیاں توڑنے کی عادت ہو چکی تھی، اور ابا کا خیال تھا کہ اگر شہاب کو کوئی کام نہ ملتا تو حالات بگڑ سکتے تھے۔ شہاب اماں کے لاڈ پیار کی بدولت نہ تو کام کرنے کا خواہش مند تھا اور نہ ہی ذمہ داری اٹھانے کا۔ وہ تو بس دن بھر دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا اور شام کو زمینوں سے آنے والی آمدنی سے مزے کی زندگی گزارنے میں لگا رہتا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہ بات بہت کھٹکتی تھی کہ اگر وہ اکلوتا بیٹا تھا تو میں بھی تو اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کو جو لاڈ پیار اور اہمیت ملتی تھی وہ میرے حصے میں تو نہ آتی تھی۔ ابا کے لیے تو ہم دونوں برابر تھے، مگر اماں کو تو جیسے شہاب کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ان کی دنیا تو جیسے شہاب سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن میں خاموش رہتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں کے سامنے کچھ کہنا بے سود تھا۔ وہ میری تو کوئی بات سنتی ہی نہیں تھی۔ ابا نے شہاب کے لیے نوکری کا بندوبست کرنے کی ٹھان لی تھی، مگر اس بات پر اماں کی ابا کے ساتھ بحث ہو گئی، اور تب اماں نے ابا کو وہ طعنہ دے دیا جس کے بعد سے وہ خاموش ہو گئے۔ اماں ابا کو کہنے لگی کہ خود تو آپ معذور ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور میرے بیٹے کے محتاج بن گئے ہیں، اور اب چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا باہر کی دنیا میں ذلیل ہوتا پھرے۔ میں تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے بعد سے ابا نے اماں کی کسی بھی بات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ شہاب بھی پوری طرح سے اماں کی ہی مٹھی میں تھا۔ ایک دن ابا نے آخری کوشش کی تھی کہ شاید شہاب ان کا کوئی لحاظ رکھ لیتا، مگر وہ تو ابا کی بات سنتے ہی غصے سے کھول اٹھا تھا اور کہنے لگا، مجھے کسی نوکری کی ضرورت نہیں ابا، ہمارے پاس زمینیں ہیں، آمدنی ہے، اور آئندہ اگر آپ نے مجھ سے اس قسم کی کوئی بات کی تو میں اپنا حصہ لے کر الگ ہو جاؤں گا، پھر آپ جیسے مرضی اپنا گزارا کرتے پھریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابا کو شہاب کی یہ بات بہت بری لگی تھی، لیکن وہ خاموش رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ شہاب کو ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ اماں نے شہاب کی شادی کے لیے لڑکی دیکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اماں کی تو بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئیں، جسے جو بھی دیکھے تو اماں کی پسند کی تعریفیں کرتا رہ جائے، اور تب اماں کو ان کے معیار کی لڑکی مل ہی گئی تھی جو ان کے ہر معیار پر پورا اترتی تھی۔ اس کا نام نرگس تھا۔ وہ ایک خوبصورت، مہذب اور گھر کے کاموں میں ماہر لڑکی تھی۔ اماں نے جلدی سے بات پکی کر دی اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ خوبصورتی میں تو وہ واقعی اپنی مثال آپ تھی۔ ابا نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا کہ پہلے شہاب کو ذمہ داری کا احساس دلاؤ، لیکن اماں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، بلکہ وہ تو یہی کہتی رہیں کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، شہاب ذمہ داری اٹھانا سیکھ جائے گا۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے کہا تھا۔ شہاب کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ اماں نے اس کی شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کیے تھے، اس کی شادی پر پیسہ دل کھول کر لگایا تھا، لیکن شادی کے بعد وہی ہوا جس کا ابا کو ڈر تھا۔ شہاب نے ذمہ داری اٹھانے کے بجائے مزید بے فکری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو بس زمینوں کی آمدنی پر ہی مکمل انحصار کرنے لگا تھا اور نرگس کو بھی بلا وجہ ہی جھڑک دیا کرتا تھا۔ نرگس بھابھی بہت اچھی تھی، وہ ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ابھی بھائی کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا جب اماں نے پوتا پوتی کی ضد شروع کر دی۔ وہ ہر بات پر نرگس کو ٹوکنے لگی تھی۔ اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ تو نرگس کو بانجھ ہونے کا طعنہ دے کر گھر سے نکال دیتی۔ ابھی اس بیچاری کی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا کہ اماں نے اس سے اتنی ساری امیدیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ بھابھی بیچاری بھی اماں کا ہر ظلم چپ چاپ سہتی رہتی، کیونکہ اس کے سر پر باپ کا سایہ تو تھا نہیں، اور اوپر سے تھی بھی وہ 3 بہنوں میں سے سب سے بڑی۔ اگر وہ لڑ جھگڑ کر چلی جاتی تو اپنی بہنوں اور بوڑھی ماں پر خام خواہ کا بوجھ بن جاتی۔ میں نے اکثر بھابھی کو چھپ چھپ کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھابھی کی مجھ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اس لیے اکثر وہ اپنے دکھ سکھ میرے ساتھ بانٹ لیا کرتی تھی، مگر اماں سے یہ بھی ہضم نہ ہوا تھا۔ وہ مجھے بھابھی کے ساتھ اکیلے بیٹھنے ہی نہ دیتی تھی کہ وہ مجھے بگاڑ دے گی۔ ابا بھی اماں کی ان باتوں پر بہت کڑتے تھے کہ وہ بیچاری یتیم بچی ہے تو اس پر یہ ظلم کیوں کرتی ہے، مگر اماں نے نہ تو پہلے ابا کی کبھی کوئی بات مانی تھی جو یہ بات بھی مان لیتی، بلکہ بات تو ہمیشہ اسی طنز پر ہی ختم ہو جاتی کہ آپ خود تو معذور ہیں تو دوسروں کو بھی اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ بھابھی کے حوالے سے اماں کی توقعات پوری نہیں ہو رہی تھیں۔ میری بھابھی جو ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ شہاب کچھ کام کرے تاکہ وہ خود کو محفوظ محسوس کر سکتی، لیکن اماں اسے ہمیشہ کہتی، تمہیں شہاب کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارا لاڈلا ہے اور ہم اس کی ہر ضرورت پوری کریں گے۔ اماں نے تو شہاب کو بھابھی کی الٹی سیدھی شکایتیں بھی لگانا شروع کر دی تھیں، جن کو سن کر بھائی نے کبھی بھی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ بھابھی پر ہی سختی کی تھی۔
پہلے تو یہ سختی صرف لہجے تک تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس نے بھابھی پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ اکثر اس کے کمرے سے اونچا اونچا چیخنے چلانے کی آوازیں آتی۔ ابا جب بھی بھائی کو خاموش کروانے کے لیے بڑھتے، اماں ابا کو کمرے میں بند کر دیتی۔ ایک کمرے میں ابا بند چیختے رہتے اور دوسرے کمرے میں بھائی بھابھی پر چلاتا رہتا۔ میں نے ابا کو کبھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر بھابھی پر ظلم ہوتا دیکھ کر ان کی بھی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ ایک دن میں گھر کے چھوٹے سحر میں بیٹھی اپنی کتابیں پڑھ رہی تھی جب نرگس بھابھی خاموشی سے میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر اچانک بول پڑیں، روشنا، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، لیکن پھر اماں کی باتیں یاد آتی ہیں کہ اگر میں چلی گئی تو میری بہنوں کا کیا ہوگا، میری ماں کیسے جیے گی؟ میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو میرے لیے لڑ سکے، نہ ہی سر پر باپ کا سایہ ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی تھی، بھابھی آپ تو بہت مضبوط ہیں اور آپ کو اماں کے سامنے اپنی بات کہنی چاہیے۔ اگر آپ ایسے ہی چپ رہیں گی تو اماں اور بھائی کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ نرگس بھابھی ہلکا سا مسکرا دی تھیں، لیکن وہ جانتی تھیں کہ یہ سب کہنا کتنا مشکل تھا، خاص طور پر ایک ایسے گھر میں جہاں ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اماں کا سلوک بھابھی کے ساتھ مزید سخت ہوتا گیا۔ وہ بھابھی کو ہر وقت کسی نہ کسی بات پر طعنے دیتی رہتی، کبھی کھانے کے ذائقے پر، کبھی صفائی میں کمی نکال کر اور اکثر پوتے پوتی نہ ہونے پر۔ اماں کی باتیں سن سن کر بھائی بھی بھابھی پر بے جا سختی اور تنقید کرنے لگا تھا۔ یہ سب کچھ بھابھی کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اماں نے کھانے کی میز پر سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ شہاب، اگر تم دوسری شادی کر لو تو بھی کوئی بری بات تو نہیں ہوگی، میں تو کم از کم اپنے پوتے کا منہ دیکھ سکوں گی، یہ بدقسمت تو مجھے یہ خوشی بھی نہیں دینے والی، تمہیں تو خوش رہنے کا حق ہے۔ یہ الفاظ بھابھی کے دل پر تیر کی طرح لگے تھے۔ وہ اماں کا ہر ظلم سہتی آئی تھیں، مگر یہ بات ان کے لیے برداشت سے باہر تھی، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بولی تھیں۔ شہاب بھی اماں کی باتوں میں آ چکا تھا۔ وہ اکثر بھابھی کو دھمکاتا، اگر تم نے اماں کے خلاف کچھ کہا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ یہ سن کر بھابھی کی ہمت جواب دے جاتی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی وجہ سے یہ سب سہ رہی تھیں، لیکن ان کے دل میں یہ خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ ایک دن وہ واقعی اس گھر سے نکال دی جائیں گی۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کر روتی رہتی تھیں اور اللہ سے دعا مانگتی تھیں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میری بھابھی عبادت گزار تھیں، شاید اس لیے ان میں اتنی ہمت اور برداشت تھی کہ وہ اماں اور بھائی کا ہر ظلم سہ جاتی تھیں۔ ابا نے کئی بار بھابھی کے حق میں آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں ہمیشہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھیں۔ ایک دن ابا نے اماں سے کہا، یہ لڑکی ہماری بیٹیوں جیسی ہے، اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہو؟ اماں نے بھی طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا تھا، آپ اپنی معذوری کی وجہ سے کبھی کچھ نہیں کر سکے، اس لیے بہتر ہے کہ اب مجھے نصیحتیں نہ کریں۔ یہ بات سن کر ابا خاموش ہو جاتے، لیکن ان کی آنکھوں میں بھابھی کے لیے ہمدردی اور اماں کے رویے کے لیے غصہ واضح نظر آتا تھا۔ میں تو ہمیشہ اپنی بھابھی کے قریب تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس ظلم کا حصہ نہیں بن سکتی تھی اور مزید یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن میں بھابھی کے پاس گئی اور میں نے بھابھی کو کہا، بھابھی، آپ کو اپنے لیے آواز اٹھانی ہوگی، اگر آپ خود کو مضبوط کریں تو شاید اماں اور بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ بھابھی نے میری بات سننے کے بعد اداسی سے میری طرف دیکھا اور پھر انہوں نے سر جھکا کر کہا، روشنا، میں کیا کر سکتی ہوں، میری آواز یہاں کون سنے گا؟ میرا دل ٹوٹ کر رہ جاتا تھا جب میں بھابھی کو اس حال میں دیکھتی تھی، مگر اماں نے تو کبھی مجھے اتنی اہمیت دی ہی نہیں تھی کہ وہ بھابھی کے معاملے میں میری کوئی بات مانتی۔ ایک دن اماں نے بھابھی پر اتنی زیادہ تنقید کی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اس دن پہلی بار بھابھی نے اماں کے سامنے اپنی بات کہہ دی تھی، اماں، میں کوئی گناہ گار نہیں ہوں، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ سب کا خیال رکھ سکوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ناکام ہوں تو آپ بتائیں میں اور کیا کروں؟ یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ اولاد دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، پھر آپ مجھے ایسی باتیں کیوں سناتی رہتی ہیں؟ اماں یہ سن کر مزید غصے میں آ گئی تھیں، تم میرے سامنے زبان چلا رہی ہو، اور انہوں نے بھائی کو بلا کر بھابھی پر اور سختی کرنے کو کہا تھا کہ اس میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ یہ میرے ساتھ زبان درازی کر رہی ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں کہ میں اس کی ماں کی جگہ ہوں۔ ابا سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ بھابھی کے دفاع میں آگے بڑھے تو اماں نے ان کی ویل چیئر کو کمرے میں دھکیلا، مگر ابا نے اس روز ٹھان لی تھی کہ وہ بھابھی پر مزید ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ تبھی وہ اپنی طاقت اکٹھی کر کے آگے بڑھے اور ویل چیئر سے گر پڑے۔ بھائی نے تو یہ بھی لحاظ نہ کیا کہ وہ ان کا باپ تھا۔ اماں اور بھائی تو جیسے غصے سے پاگل ہو چکے تھے۔
بھائی نے ابا کو پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا اور خود بھابھی کو بالوں سے پکڑ کر مارنے لگے۔ وہ بیچاری چیختی رہی کہ میں نے اماں کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی، مگر اس روز تو اماں اور بھائی نے بھابھی کی ایک نہ سنی۔ بھائی بھابھی کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ اماں کا غصہ بھی ٹھنڈا ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں گیا تھا۔ میں بھی آگے بڑھی تاکہ بھابھی کو بچا سکوں، مگر اماں نے میرے بھی 2 جڑ دیں اور کمرے میں دھکیل کر بند کر دیا۔ سارا گھر بھابھی کی سسکیوں سے گونج رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اماں اور بھائی کے خلاف کچھ نہ بولی تھیں۔ وہ بھی شاید دیکھنا چاہتی تھیں کہ بھائی کے بازوؤں میں کتنا دم تھا۔ اماں بھی بھائی کو مسلسل یہی کہہ رہی تھیں کہ اور مارو اسے، اور مارو، تاکہ آئندہ میرے آگے زبان نہ کھول سکے۔ بھابھی تو مار کھا کھا کر نہیں تھکی تھیں، بلکہ بھائی جب ان کو مار مار کر تھک گیا تو اس نے بھابھی کو کمرے میں بند کر دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، لیکن بھابھی کے کمرے کی خاموشی مزید گہری محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کے باہر اماں اور بھائی کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، لیکن ماحول میں عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ اماں نے دھیمی آواز میں کہا، بیوی کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، اگر آج یہ بولی ہے تو کل سر پر چڑھ جائے گی۔ بھائی نے اماں کی بات پر سر ہلا دیا، لیکن اس کے دل میں کچھ عجیب سا احساس تھا۔ شاید وہ خود بھی جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا وہ غلط تھا، لیکن اپنی مردانگی کے غرور میں اس میں یہ تسلیم کرنے کی ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ غلط بھی کر سکتا تھا۔ میں نے ہمت کی اور ایک ٹرے میں بھابھی کے لیے کچھ کھانا نکالا اور اماں اور بھائی کی نظروں سے بچا کر لے گئی۔ ویسے بھی بھائی تو بھابھی کو مار مار کر تھک چکا تھا، اس لیے اس کا دھیان میری طرف نہیں گیا تھا۔ بھابھی کا تو حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر جگہ جگہ نیل پڑ چکے تھے اور جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ بھابھی کی یہ حالت دیکھ کر میں نے ان کو گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی کا جو حال ہوا تھا وہ میری ماں اور بھائی کی وجہ سے ہوا تھا، مگر بھابھی شاید بہت ہمت والی تھی۔ وہ میرے ہی کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی کہ روشنا، تم فکر نہ کرو، میں تو ان کے ظلم سے آزاد ہونے والی ہوں۔ تمہیں پتا ہے کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی ہے اور میں دعا کر رہی ہوں کہ وہ جنت مجھے آج ہی مل جائے، لیکن تم دیکھنا اماں اور تمہارے بھائی کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے بھابھی کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں، مگر صبح جب بھابھی کا انتقال ہو گیا تو مجھے سب سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں۔ بھابھی کی موت پر بھی اماں نے خوب واویلا مچایا تھا کہ ہم نے تو اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی، میرا بیٹا تو اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر اس کی تو شاید زندگی ہی اتنی تھی۔ اماں نے بھابھی کا چہرہ بھی کسی کو نہ دیکھنے دیا تھا۔ ابا بھی اس دن زندگی میں پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ کیا ہوا تھا۔ بھابھی کی موت کے بعد تو جیسے ابا کو چپ ہی لگ گئی تھی، وہ تو کسی کی کوئی بھی بات کا جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ بھابھی کی موت کو 2 دن گزرے تھے جب اماں اور بھائی کسی کام سے زمینوں کی طرف گئے، مگر شام تک وہ گھر واپس ہی نہیں آئے تھے۔ 2 دن بعد تک جب اماں اور بھائی کا پتہ نہ چلا تو سب پریشان ہو گئے۔ خاندان کے لوگ، پڑوسی اور چند جاننے والے ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ آخر کار پولیس کو خبر دی گئی۔ تیسرے دن پولیس کو ایک سنسان جگہ پر اماں اور بھائی کی لاشیں ملی۔ ان کے جسموں پر تشدد کے نشانات واضح تھے اور لگتا تھا کہ انہیں بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا۔ یہ خبر پورے خاندان پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں تو ویسے بھی اماں اور بھائی کی زیادتیوں سے بے بس ہو چکی تھی، اب اس سانحے کے بعد مزید تنہائی اور خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی تھی کہ کیا یہ واقعی مکافات عمل تھا؟ کیا بھابھی کی آخری دعا پوری ہو گئی تھی؟ محلے میں لوگوں کی چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بدلہ تھا جو بھابھی کی روح نے لیا تھا، کچھ کا ماننا تھا کہ یہ کوئی پرانی دشمنی کا نتیجہ تھا، مگر ایک بات طے تھی، سب کو یقین تھا کہ اماں اور بھائی کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ اماں اور بھائی کی موت نے مجھے تو جیسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی مجھے ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہوا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا یہ سب کچھ واقعی بھابھی کی دعا کا نتیجہ تھا؟ کیا اماں اور بھائی کے ظلم نے اسے اس انجام تک پہنچایا تھا؟ ان سوالوں کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے میری بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اماں، بھائی اور بھابھی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ہر یاد جیسے میرے دل کو چیر دیتی تھی۔ میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ میں یہ جان سکتی کہ اماں اور بھائی کے ساتھ جو ہوا اس کی اصل حقیقت کیا تھی۔ میں نے پولیس سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ اماں اور بھائی کے قتل کی تحقیقات کے بارے میں جان سکیں۔ پولیس افسر نے بتایا کہ ان کے قتل کے پیچھے کسی پرانی دشمنی کا شبہ ہے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت یا گواہ نہیں ملا۔ یہ سن کر تو میری بے چینی اور بڑھ گئی تھی۔ میں اکثر بھابھی کے کمرے میں جا کر بیٹھتی اور ان کی آخری باتیں یاد کرتی۔ مجھے بھابھی کا وہ مسکراتا چہرہ اور وہ دعا بار بار یاد آتی۔
روشنا، میں نے خواب میں جنت دیکھی ہے اور دعا کی ہے کہ وہ مجھے آج ہی ملے، مگر تمہارے بھائی اور اماں کا انجام برا ہوگا۔ یہ جملہ جیسے میرے دل میں گونجتا رہتا۔ میں سوچتی کہ شاید یہ سب مکافات عمل تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں کئی سوال باقی تھے۔ ایک دن گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی جن کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، بیٹی تمہیں سچ جاننا چاہیے، تمہاری ماں اور بھائی کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا، لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ میں نے حیرت سے خاتون کو اندر بٹھایا اور ان سے مزید جاننے کی کوشش کی۔ خاتون نے بتایا کہ اماں اور بھائی نے ایک غریب خاندان کی زمین چھین لی تھی اور وہ خاندان کئی سالوں سے انصاف کی تلاش میں تھا۔ اس خاندان کی بیٹی زہرا نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے گی۔ میں نے ان خاتون کی بات پر بہت مشکل سے یقین کیا تھا اور اس زہرا نام کی لڑکی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد میں تو حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ آخر بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد مجھے وہ مل ہی گئی۔ زہرا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو زہرا نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تمہارے خاندان نے میرے والدین کو بے گھر کیا تھا، لیکن اب میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ مجھے اس کی باتوں پر کوئی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اگر اماں اور بھائی بھابھی پر اس قدر ظلم کر سکتے تھے تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ زہرا مجھے بتانے لگی کہ اس نے بہت عرصہ اماں اور بھائی کے خلاف ثبوت جمع کیے تھے اور ان کے پیچھے پڑی رہی تھی۔ آخر کار اس نے ان کے ظلم کا خاتمہ کر ہی دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے کہا، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، کیونکہ تم نے کبھی ظلم میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں نے زہرا سے معافی مانگی۔ میں اماں اور بھائی کے گناہوں کا بوجھ اپنے دل پر لیے پھر رہی ہوں۔ میں تمہارے درد کو سمجھ سکتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہیں سکون ملے۔ زہرا مجھے کہنے لگی، تم معصوم ہو، اپنے آپ کو اس سب سے آزاد کرو، اپنی زندگی بہتر بنانے پر توجہ دو۔ مجھے ہر طرف بھابھی کی باتیں، اماں اور بھائی کے ظلم کی یادیں چین نہیں لینے دیتی تھیں۔ میں نے بھابھی کی یاد میں وہ کمرہ صاف کیا جہاں ان کو قید رکھا گیا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے بھابھی کی آخری مسکراہٹ اور وہ دعا یاد آتی تھی جو بھابھی نے مانگی تھی۔ اس کے بعد میں گھر میں تنہا رہ گئی تھی، کیونکہ ابا تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے۔ وہ گھر جو کبھی زندگی سے بھرپور تھا، خاموشی کی تصویر بن چکا تھا۔ اماں اور بھائی کے جانے کے بعد محلے والے بھی مجھ سے دور دور رہنے لگے تھے۔ کچھ لوگ مجھے ہمدردی کی نظروں سے دیکھتے تو کچھ مجھے بدقسمتی کی مثال سمجھتے تھے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے میں جانتی تھی کہ جو کچھ ہوا تھا وہ سب بالکل ٹھیک ہوا تھا۔ میں نے اپنی بھابھی کے کمرے کو دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے وہ پردے ہٹائے جو مہینوں سے بند تھے، وہ فرش صاف کیا جو خاک سے اٹ گیا تھا، اور وہ تمام سامان ٹھیک سے سجایا جو کبھی بھابھی کا تھا۔ اس دوران مجھے وہ چادریں اور کپڑے بھی ملے جو بھابھی سلائی کے لیے رکھتی تھی۔ ان چیزوں کو چھوتے ہوئے مجھے یوں لگا تھا جیسے بھابھی کی مہربانی اور محبت ان میں بسی ہو۔ میں نے بھابھی کے کمرے کو دوبارہ آباد کرنے کے بعد ایک نئی امید اور مقصد کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھابھی کا کمرہ اب صرف یادوں کا ایک ذخیرہ نہیں بلکہ ایک سبق تھا، ظلم، صبر اور مکافات عمل کا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر بھابھی کی زندگی ظلم اور دکھوں میں گزری تو میں اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے آسان بنانے میں گزار دوں گی۔ میرے ذہن میں بار بار وہ دعا گونجتی جو بھابھی نے کی تھی، اور وہ مسکراہٹ جو ان کے انتقال سے پہلے ان کے چہرے پر تھی۔ مجھے تو یقین تھا کہ اماں اور بھائی کے قتل کے پیچھے کوئی گہری سازش تھی، اس لیے میں نے خود ہی تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ کہیں اماں اور بھائی نے کسی اور کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی تھی۔ تب محلے کے ایک بوڑھے شخص جو اماں اور بھائی کے قریبی دوست تھے، انہوں نے ایک دن مجھے بتایا، بیٹی تمہاری ماں اور بھائی کے دشمن بہت تھے، انہوں نے اپنی طاقت اور پیسے کے زور پر بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن کسی نے بھی ان کے خلاف کھل کر بولنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میں نے ان الفاظ کو یاد رکھا اور ان لوگوں کی تلاش شروع کر دی جو اماں اور بھائی کے مظالم کا شکار ہوئے تھے۔ میں مختلف جگہوں پر جاتی، ان سے بات کرتی اور ان کی کہانیاں سن کر حیران رہ جاتی تھی۔ ہر کہانی ایک نیا راز افشاں کرتی تھی۔ میں نے ابا کی زمین کا ایک حصہ بیچ دیا تھا اور اس رقم سے ایک چھوٹا سا مرکز قائم کیا تھا۔ اس کا نام میں نے نرگس ویمن شیلٹر ہوم رکھا، اپنی بھابھی کی یاد میں۔ وہ مرکز ان عورتوں کے لیے تھا جو ظلم اور زیادتی کا شکار تھیں۔ وہاں انہیں رہائش، قانونی مدد اور ہنر سیکھنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ شروع میں لوگوں نے مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ میں اپنی بدقسمتی کو چھپانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس مرکز نے عورتوں کی زندگیاں بدلنی شروع کر دی تھیں۔ محلے کی کئی خواتین وہاں آ کر سلائی، کڑھائی اور دیگر ہنر سیکھنے لگی تھیں۔ کچھ نے اپنے کاروبار شروع کیے تھے تو کچھ نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا تھا۔
میں نے محلے کی مخالفت کا سامنا کیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری اماں اور بھائی غلط تھے، لیکن میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میری محنت اور نیک نیتی نے آخرکار لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ محلے کے بزرگوں نے بھی میرے کام کو سراہا اور میرا ساتھ دینے لگے تھے۔ زہرا جو پہلے میرے خاندان سے نفرت کرتی تھی، میں اس کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی تھی۔ وہ خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرتی اور قانونی مشورے دیتی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر کئی خواتین کی زندگیاں بچائیں اور انہیں معاشرے میں باعزت مقام دلوایا تھا۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا کہ مکافات عمل ایک اٹل حقیقت ہے۔ جو ظلم کرتا ہے اسے اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی کہانی کو دوسروں کے لیے سبق بنا دیا تھا۔ میں دوسری خواتین کو سمجھاتی کہ ظلم سہنا بھی گناہ کے برابر ہے اور انہیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے۔ میرے اس مرکز کی کامیابی نے نہ صرف محلے بلکہ پورے شہر میں شہرت حاصل کر لی تھی۔ مقامی حکومت نے میرے اس مرکز کو مالی تعاون فراہم کیا تھا اور کئی فلاحی تنظیموں نے میرے ساتھ شراکت داری کی تھی۔ میں نے ایک بڑا ہال تعمیر کروایا جہاں خواتین کے لیے سیمینارز اور ورکشاپس منعقد کی جاتی تھیں۔ ایک رات جب میں بھابھی کے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی فضا بھاری ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں بھابھی کی مسکراہٹ اور وہ آخری جملہ گونجنے لگا تھا، میں نے خواب میں جنت دیکھی ہے اور دعا کی ہے کہ وہ مجھے آج ہی ملے۔ تمہارے بھائی اور اماں کا انجام برا ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن میرے دل میں عجیب سکون تھا کہ بھابھی اب تو کسی بہتر جگہ پر ہی ہوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو بھابھی کی یاد میں وقف کر دوں گی، اسی لیے تو میں نے اپنے محلے کی عورتوں اور لڑکیوں کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، خاص طور پر ان عورتوں کی جو گھریلو تشدد کا شکار تھیں۔ میں انہیں سمجھاتی، ان کے مسائل سنتی اور بھابھی کی کہانی سنا کر انہیں ہمت دیتی۔ آہستہ آہستہ محلے کے سب لوگ میری قدر کرنے لگے تھے۔ جہاں پہلے مجھے بدقسمت سمجھا جاتا تھا، اب لوگ مجھے ایک مضبوط اور ہمدرد لڑکی کے طور پر دیکھنے لگے تھے۔ میں اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ جو کچھ بھی میرے خاندان کے ساتھ ہوا تھا وہ قدرت کا انصاف تھا، لیکن میرا دل پھر بھی بوجھل تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ابا تو بھابھی کے گزر جانے کے بعد سے ہی کافی بیمار رہنے لگے تھے، مگر ہر وقت اللہ کے سامنے روتے رہتے اور ان گناہوں کی معافی مانگتے رہتے تھے جو انہوں نے کیے ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے تھے۔ ابا کو لگتا تھا کہ ان سب میں ان کا بھی قصور تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ابا تو بھابھی سے بالکل ویسے ہی پیار کرتے تھے جیسے وہ مجھ سے کرتے تھے، لیکن اماں اور بھائی نے کبھی ان کی کوئی بات مانی ہی نہیں تھی، بلکہ الٹا ان کو تانے دیتے رہتے تھے۔ میں نے بھابھی، اماں اور بھائی کے گزر جانے کے بعد ابا کو بہت کم بولتے دیکھا تھا، اور ایک دن تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے تھے اور مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے ابا کے چھوڑے ہوئے گھر کو بیچ دیا تھا کیونکہ اس گھر میں بہت سی تلخ یادیں تھیں۔ مجھے رہ رہ کر بھابھی پر ہوتا ظلم یاد آتا تھا۔ کئی بار مجھے لگتا تھا جیسے بھابھی کی درد بھری آوازیں سارے گھر میں گونجتی تھیں، اس لیے میں نے اس گھر کو بیچ دیا تھا۔ ویسے بھی وہ گھر تو بہت بڑا تھا اور میں تو اکیلی رہ گئی تھی، مجھے بھلا اتنے بڑے گھر کی کیا ضرورت تھی؟ میرے لیے تو ایک ہی کمرہ کافی تھا، اور میں نے بھی اسی سینٹر میں رہنا شروع کر دیا تھا جو میں نے بھابھی کے نام پر بنوایا تھا۔ زمینوں سے آمدنی تو آتی ہی رہتی تھی، اس لیے مجھے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ لوگوں نے بھی میرے اچھے کام دیکھتے ہوئے میری مدد کرنا شروع کر دی تھی۔ جس سینٹر میں رہتی تھی اس سینٹر میں نہ صرف عورتوں کو پناہ دی جاتی تھی بلکہ انہیں مختلف ہنر بھی سکھائے جاتے تھے، جیسے سلائی، کڑھائی اور خواندگی کی تعلیم۔ میں نے خود ان عورتوں کو بھابھی کے ہاتھ سے سیکھے ہوئے سلائی کے ہنر سکھانے شروع کیے تھے۔ میں ان سے کہتی تھی کہ دکھوں کو ہار مت سمجھو، بلکہ انہیں اپنی طاقت بنا کر اپنی زندگی بہتر کرو۔ آغاز میں تو محلے والوں نے میرے اس اقدام کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھے دیوانہ قرار دیا تھا کیونکہ میں نے اپنا گھر بھی تو بیچ دیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس مرکز میں رہنے والی عورتوں کی زندگیوں میں آنے والی مثبت تبدیلیوں نے محلے والوں کو متاثر کیا تھا۔ میرا وہ چھوٹا سا مرکز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید پھیلتا گیا اور اس میں عورتوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی۔ میرا وہ مرکز ایک کامیاب پناہ گاہ بن گیا تھا اور جلد ہی پورے شہر میں اس کا چرچا ہونے لگا تھا۔ حکومتی اداروں اور فلاحی تنظیموں نے بھی میرے اس کام کو سراہا تھا اور تعاون کی پیشکش کی تھی۔ ایک رات جب میں مرکز کے کاموں سے فارغ ہو کر آرام کر رہی تھی تو مجھے خواب میں اپنی بھابھی نظر آئیں۔ وہ ایک روشن باغ میں کھڑی تھیں اور میری طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ بھابھی نے مجھ سے کہا، میں نے تمہارے بھائی اور اماں کے ظلم کا سامنا کیا، لیکن تم نے ہمیشہ مجھے تسلی دی۔ تمہاری ہمدردی اور محبت نے میری روح کو سکون دیا۔ آج تمہاری یہ محنت مجھے اور خوش کر رہی ہے، اسے ہمیشہ جاری رکھنا روشنا۔ تمہاری دعا اور تمہارا مقصد تمہیں بھی جنت کی راہ پر لے جائے گا۔
جب میں اس خواب سے جاگی تو میرے دل کو سکون ملا۔ میں جانتی تھی کہ میں اپنے مقصد میں صحیح راہ پر تھی۔ ایک دن میرے مرکز میں ایک عورت آئی جس کے ساتھ شدید ظلم ہوا تھا۔ اس کا چہرہ زخمی تھا اور وہ ڈری سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس کی کہانی سننے لگی۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر اور سسرال والے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے اس عورت کی ہمت کو داد دی کہ وہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، جو بہت بڑا کام تھا۔ پھر میں نے اس عورت کو مکمل تحفظ کا یقین دلایا اور اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ اسی دوران مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس عورت کی کہانی سن کر مجھے وہ سب کچھ یاد آیا تھا کہ اماں اور بھائی نے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہی تو کیا تھا۔ یہ سوچ مجھے بے چین کرنے لگی تھی کہ کیا میں واقعی ان گناہوں کا بوجھ اپنی ذات پر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بے چینی کو دعا سے کم کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ میرے مرکز میں کوئی بھی عورت ناانصافی کا شکار نہ ہو۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن میرے مرکز میں ایک شخص آیا۔ وہ کافی عمر رسیدہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں غصہ اور درد واضح تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہارے خاندان نے میری زمین چھینی، میری بیوی کو ذلیل کیا اور میرا خاندان برباد کیا۔ میں نے تمہارے ماں اور تمہارے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بدلا تھا، لیکن اب میں تمہیں معاف کرنے آیا ہوں۔ میں تو اس شخص کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ پہلے میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر میں نے اس سے کہا، جو ہوا وہ ظلم تھا اور میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ حالانکہ وہ گناہ میرے نہیں تھے، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں معاف اس لیے کیا ہے کیونکہ تم نے اپنی زندگی دوسروں کی مدد کے لیے وقف کر دی ہے۔ تمہاری اماں اور بھائی تو ظالم تھے مگر تم ان سے الگ ہو اور تمہارا راستہ درست ہے۔ میرا یہ مرکز دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ اب تو میں عورتوں کے ساتھ بچوں کے لیے بھی ایک تعلیمی سیکشن کھولنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میرے اس مرکز میں سیکھنے والی کئی عورتیں اب اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہیں۔ یہ سب عورتیں میری بہت عزت کرتی ہیں اور میرے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں۔ ایک دن حکومت نے میرے ان فلاحی کاموں کے لیے ایوارڈ بھی دیا تھا اور میں نے وہ ایوارڈ بھی بھابھی کے نام وقف کر دیا اور کہا، یہ ایوارڈ ان تمام عورتوں کے نام ہے جو ظلم سہتی ہیں لیکن خاموش نہیں رہتی۔ میری بھابھی نے مجھے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت دی اور میں ان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے کام کرتی رہوں گی۔